جناب کیا حال چال ہیں؟ آپ کا دوست فضل ودود ایک دفعہ پھر نئے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ کا ویکلی پروگرام ویلتھ ٹاک آپ کو پتہ ہے انشور پرو فنینشیل سروسز کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے۔ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ یہ 20-25 منٹ آپ کو فنینشیل پلاننگ اور فنینشیل پروڈکٹس اور یہ سارے جو معاملات زندگی میں پیش آتے ہیں اس کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے ٹپس اور کچھ آئیڈیاز آپ سے شیئر کیے جائیں، اور ظاہری بات ہے کہ تفصیلی اور ڈیٹیلڈ اینڈ کسٹمائزڈ سلوشن اور ڈسکشن کے لیے تو آپ کو کانٹیکٹ ہی کرنا پڑے گا میرے ساتھ۔ میں ہوں فضل ودود۔ نمبر ٹو ریچ از 905-607-5000۔ آج بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ٹاپک اور ایٹ دا اینڈ لٹل بٹ ہارٹ ٹو ہارٹ کانورسیشن۔ آئی ہوپ سو فار پروگرامز جو آپ واچ کر رہے ہیں، جو تھوڑا بہت مجھے فیڈ بیک ملتا ہے اچھے میں مل رہا ہے، اور آئی وڈ ریکویسٹ کہ اور فیڈ بیک دیجئے، مجھے بتائیے کیا ٹاپک یا کویسچن آپ پوچھنا چاہیں گے۔ آل try my level best to come up with the answer, solution وغیرہ وغیرہ۔ آج جو ٹاپک میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیسیکلی جو ہے اس کو میں جو ہے انشورنس کے متعلق ہے، لیکن انشورنس کس ڈفرینٹ انداز میں آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے اس کے اوپر آج کی بات ہے۔ اور ابھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک دوست پوچھ رہے تھے، کل بیری میں ایک زبردست طوفان، بہت سارا جانی بھی اور مالی نقصان اسپیشلی، اور آئی ہرڈ کہ لاٹ آف پیپل گاٹ ہرٹ ایز ویل، اور گاڑیاں، مکان، لاکھوں ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا۔ تو انشورنس کی نیڈ جو ہے وہ بڑی مسلمہ ہے۔ اسی میں ایک سینیریو بتا رہا تھا کہ کویسچن پوچھا گیا کہ جو ہے وہ کیا یہ جو ایک سینیریو ہوا جس میں اتنی تباہی ہوئی، کیا اس میں کوریج ہے؟ تو یہی فائن پرنٹ ہے، یہی ایک فنینشیل ایڈوائزر کا جاب ہے کہ جو پلان آپ کو دے وہ آپ کو ہر حال میں، ہر صورتحال میں آپ کو کور کرے، اور اٹ مے ویری کیس ٹو کیس۔ میں ہوم اینڈ آٹو میرا فیلڈ نہیں ہے، میرا فوکس لائف اور لائف سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بینگ اے کانسیپٹ آف انشورنس بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ مان لیجئے 2 گھر سائڈ بائی سائڈ تھے اور دونوں تباہ ہو گئے، ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر کلیم ملا تو مان لیجئے اس کا 20 سال پرانا گھر ہے، اس کو شاید دوبارہ سے گھر بنانے کا موقع مل جائے، اس کی اپریسیشن بھی بہتر ہوگی، اس کے گھر پہلے سے بھی اچھی اپریسیٹ ہوگا، اور اپریسیشن میں اس کے پیسے بنیں گے۔ اس کے کمپیریزن میں ساتھ والا گھر اگر اس کی پیمنٹ نہ ہوئی بیکاز آف وٹ ایور دا پالیسی سینیریو میں بی، اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہوم اینڈ آٹو از ناٹ مائی ایریا، تو لیکن اوور آل ایک پالیسی کی ورڈنگ، مثال میں یہ دینا چاہ رہا ہوں، ایک پالیسی کی ورڈنگ میں ایک کو کلیم ملے اور دوسرے کو اگر کلیم نہ ملے تو وہ ایک اس قسم کے فنینشیل جو ہے سٹریس میں جا سکتا ہے کہ سوچ رہا تھا کہ میرا گھر بھی 2 ملین کا ہے اور اس کے اوپر 5-6 لاکھ کی مارگیج ہے، اور اب آل آف اے سڈن گھر نہیں ہے، مارگیج سر پہ کھڑی ہے، تو یہ سینیریو ہو سکتا ہے۔ لیکن آئی ریپیٹ، home and auto is not my specialty. Ask your advisor who sold you your home and auto insurance. Back to what my area of focus or a specialty is. That is again insurance related to life, disability, critical illness and stuff like that. اور اس میں جو میں بات آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے related to کہ آپ کو انشورنس ایک ایسا
ایجاد ہے، ایک ایسی انوینشن ہے جو آپ کے لیے وہ ویلتھ پیدا کرتی ہے جو ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی. اور میں اس کو بعض اوقات کہتا ہوں کہ آئی سیل چیپ ڈالرس. یعنی آپ کو $1 اگر 5 سینٹس میں ملے یا اس سے بھی کم، تو اس سے اچھی انویسٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ کتنے پرسنٹ ہے اس کا کیلکولیشن آپ خود کر لیجئے گا. آج کے ٹاپک میں چند سنیریوز اور اس کا سلوشن آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. تو شروع کرتے ہیں. سنیریو نمبر 1 از، لیٹس سے کہ آپ بزنس اونر ہیں اور آپ 2 یا 3 پارٹنرز ہیں، اور مان لیجئے کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ $1 ملین کا ہے، اور آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آپ 2 پارٹنر ہیں. اگر ایک پارٹنر کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی فیملی کو آپ نے اس کے شیئر پاس آن کرنا ہے، تو 1 ملین کا بزنس، 5 لاکھ کا 500,000 کا شیئر، یہ کیسے آپ اچانک اتنے پیسے ارینج کریں گے؟ یہ کویسچن ہے. یا سنیریو یہ ڈسکس کر لیجئے کہ آپ کا ایک گھر ہے، یا آپ کا اگین ایک بزنس ہے، فارم ہے، اور اس کی ویلیو مان لیجئے کہ اگین $1 ملین ہے، اور آپ کے 3 بچے ہیں. اب آپ کا اپنا گھر ہے اور آپ کے 3 بچے ہیں، یا آپ کا بزنس ہے اور آپ کے 3 بچے ہیں، کچھ بھی سوچ لیجئے. اور اب اس میں آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ آپ یہ چاہیں کہ اپنے بچوں میں ایکولی ڈیوائڈ کریں، یا یہ ہے کہ جیسے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، اور ہم لوگ سب امیگرینٹس ہیں اور ہم یہاں آئے اس لیے اپنے اور اپنے بچوں کے بہتر فنینشیل فیوچر کے لیے. تو ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوگی کہ ایک گھر نہیں، میرے پاس اگر 3 بچے ہیں تو اوپر والا مجھے 3 گھر دے، تو میں سب کو ایک ایک دے کے جاؤں. لیکن ہمیشہ آپ کی ایک وہ جو وش لسٹ ہوتی ہے، جو ہے نا، وہ نیڈ اینڈ وانٹس کا چکر ہمیشہ رہتا ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں لیکن ہو نہیں پاتا. اس میں انشورنس کیسے کام کر سکتی ہے؟ یا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ زندگی میں میں نے اچھی جاب کی یا بزنس رہا، میں نے اپنے بیوی بچوں کو اچھی لائف سٹائل دے سکا، مگر کوئی بہت زیادہ میں نے اوپر والے کے لیے کوئی دان پن، کوئی چیریٹی، کوئی ڈونیشن یہ نہیں کر سکا. اس کا بندوبست کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے ڈالرز کیسے ارینج کیے جائیں؟ تو میں نے ابھی کہا کہ آئی سیل چیپ ڈالرز. تو اگر 4-5 سینٹس میں آپ کو $1 ملے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کتنے ڈالرز چیریٹیبل کاز میں، چاہے وہ کسی ورشپ پلیس کے لیے ہے، یا کسی ویلفیئر، کسی پور فیملی، کسی آرگنائزیشن. بیک ہوم میں بڑی غربت ہے، چاہے ہم انڈیا سے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، کوئی بھی اور کنٹری جو کہ میری یہ اردو یا ہندی یا یہ لینگویج سمجھتا ہے، ہمیشہ دل چاہتا ہے کہ پیچھے اپنی، نہ صرف کہ اپنی فیملی کو، بلکہ کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن کو سپورٹ کرنے کو ہماری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے. لیکن چیلنج آلویز یہی ہے کہ یہ وانٹ ہے مگر ریسورسز کی کمی. تو کیا انشورنس اس چیز میں آپ کو سستے ڈالرز پرووائڈ کر سکتی ہے؟ یہ بھی ایک سینیریو ہو سکتا ہے. انکم ریپلیسمنٹ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، جانے والا چلا گیا مگر بچے چھوٹے ہیں، وائف کو ٹائم چاہیے سنبھلنے کے لیے، سوچنے کے لیے کہ کیا کرنا ہے. تو کیا اگر آپ 100,000 ایئر بنا رہے ہیں تو 10-12 سال کے پیسے آپ کے ریزرو میں پڑے ہوئے ہیں؟ کسی کے بھی نہیں ہوتے.
ایک کسی بھی انکم کی بات کر لیں، چاہے وہ 50,000 ہے یا وہ $2,00,000 ہے، کبھی انکم نہیں ہوتی اتنی کہ آپ سیٹ اسائڈ کر سکیں کہ جی اگر میں $1,00,000 لیتا ہوں تو ہیئرز اے $1 ملین سٹنگ، اگر کل کو میری آنکھیں نہ کھلیں تو آپ کے پاس 10 سال کے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں چیپ ڈالرز آپ ارینج کر سکتے ہیں تھرو انشورنس۔ سنیریو ڈسکس کر لیتے ہیں، سلوشن سنیریو تو یہ تھے، ان سچویشن میں سلوشن کیا ہو سکتا ہے۔ مان لیجئے کہ یہ کویسچن ایک پرسن کو ہے کہ کیسے ارینج کروں، اور لیٹس ایزیوم کہ وہ ہی از 50 ایئرز اولڈ، ینگر دا بیٹر، کاسٹ کم ہو جائے گی، لیکن لیٹس سے 50 ایئرز اولڈ، اور اس کا گھر یا بزنس مان لیجئے $1 ملین کا ہے، اس کے 3 بچے ہیں، یا وہ ویسے ہی چیریٹی کرنا چاہ رہا ہے، کوئی بھی سنیریو ہے۔ میں اس کو اس طرح لے کے چلوں گا کہ اس کے 3 بچے ہیں، یا وہ بزنس ہے تو اس کے 2 پارٹنر ہیں، اور پہلے بچوں کی سنیریو میں دیکھ لیتے ہیں کہ اب $1 ملین کا گھر ہے۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ کمیشن وغیرہ دے کے آپ کو مان لیجئے $9.5 لاکھ بچا، آپ رفلی سپیکنگ کوئی 315,000 ایچ تینوں بچوں میں ڈیوائڈ کر دیں۔ یقین کیجئے 315,000 کم و پیش آج کل اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ دیٹس اے ون سولوشن۔ چیپ ڈالر ارینج کیے جا سکتے ہیں، کیسے؟ آپ اگر 2 ملین کی انشورنس اپنے اوپر لیتے ہیں، اور دس ڈسٹریبیوشن یو ڈو یا آپ کی ول میں ہے آپ کے جانے کے بعد، تو آپ کے پاس $1 ملین کا گھر ایک بچے کے پاس چلا گیا، 2 ملین کی جو کلیم ہے ٹیکس فری منی، وہ آپ کے 2 بچوں میں ایکول ڈیوائڈ ہو گیا، تو تینوں بچوں کو ملین مل گیا، تو آپ کے 3 ملین ارینج ہو گیا۔ یہی چیز اگر آپ گھر لے کے کرنے کی کوشش کرتے، سیکنڈ یا تھرڈ پراپرٹی، تو مارگیجز کے چیلنجز، ڈاؤن پیمنٹس اور یہ سارا کچھ ہونا ناممکن سا لگتا ہے، جبکہ بائی بائنگ ایڈیشنل سے 2 ملین کی انشورنس آپ ارینج کر سکتے ہیں $1 ملین ایچ فار ایچ چائلڈ۔ اب اگر اس کی میں کاسٹ کی بات کروں تو یہ تقریباً آپ کو 4 یا 5 سینٹس پر ڈالر کاسٹ کرے گا when the policy will pay out claim۔ ابھی اس کو اگر بزنس کے سنیریو میں دیکھیں تو مان لیجئے آپ کا پارٹنر پیسڈ اوے اور آپ کا $1 ملین کا بزنس ہے۔ اب اس $1 ملین میں آدھا آپ کے پارٹنر کا ہے، آدھا آپ کا ہے۔ لیٹس سے دا پارٹنر ایکسپائرڈ، آپ کو 500,000 فوراً چاہیے۔ اس میں انشورنس کین ڈو اے فینٹاسٹک جاب فار یو۔ آپ بائی سیل ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور انشورنس لا آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی لائف پہ اور پارٹنر آپ کی لائف پہ انشورنس پالیسی لے لیں۔ اگین ایک چھوٹی سی اماؤنٹ، اور اگر ایسا سنیریو آیا تو جو بزنس آپ لوگوں نے محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ کھڑا کیا ہے، بیکاز آف اے ڈیتھ آف اے ون پارٹنر، آپ کو فوراً بیچنا نہیں پڑے گا، یا بورو کر کے آپ کو اس کا شیئر دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو دیٹ مینس دس انشورنس کوڈ بی ویری ویری انسٹرومینٹل اور ویری چیپ افورڈیبل سولوشن ٹو سنیریوز لائک، جہاں آپ اپنے بچوں میں اپنی ویلتھ کو نہ صرف ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ زیادہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اس صورتحال میں یہ بالکل چند سینٹس کے کاسٹ پر ڈالر کے اوپر پڑتی ہے۔ ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ،
بریک کے بعد آئیں گے، فردر فیو سینیریوز کو ہم ڈسکس کریں گے. میں ہوں آپ کا دوست فضل ودود. مائی نمبر ٹو ریچ از 9056075000. Stay tuned and we'll further discuss few other scenarios. Thank you. ویلکم بیک. دوستو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چیپ ڈالرز کیسے بائی کیے جائیں. ہمیشہ ہم لوگ جو ہے اچھی ڈیلز کی تلاش میں رہتے ہیں. شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کاسکو میں کیا ڈیل چل رہی ہے، کہیں پہ اور کیا چل رہی ہے، اینڈ بعض کا تھوڑی سی زیادہ لے لیتے ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ لے لیتے ہیں، بعض کا چیزیں ایکسپائر بھی ہو جاتی ہیں. بہرحال وہ ایک سینیریو ہے. ابھی جب ہم فنینشیل پلاننگ کی اوور آل بات کرتے ہیں تو آج میں ڈسکس کر رہا تھا بڑا سمپل سادہ سا سلوشن لیکن بڑے کام کا. آپ کو چھوٹی چھوٹی کاسٹ کے اوپر یو کین بائی ڈالر فار فیو سینٹس. ابھی میں نے بریک پہ جانے سے پہلے سینیریو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک فیملی ہے، ایک پیڈ فار گھر ہے، گھر مارگیج ادا ہے، لیٹ سے $1 ملین کا ہے، یا آپ اس سے زیادہ سوچ لیں. کم دس از جسٹ پوائنٹ، ایک ایگزامپل ڈسکس کرنے کا، آئیڈیا دینے کا ہے. تو اب $1 ملین کا گھر ہے، یا تو آپ اس کے 3 بچے ہیں آپ کے، تو آپ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں. پہلے آپ اسے بیچیں، کمیشنز وغیرہ دیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو بچے اس کو ڈیوائڈ ایکولی 3,10,15,000 300,000 پلس مائنس آپ 315 پریسائزلی اسپیکنگ ان دیٹ ایگزامپل. وہ آفٹر کمیشن پیڈ جو ہے وہ تقریباً آپ ایک بچے کو دیں گے. اس کی بجائے اگر آپ اپنے اوپر ایک 2 ملین کی انشورنس پالیسی لے لیتے ہیں تو میں اس کی جو ٹوٹل میتھ اگر آپ مجھے کال کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا، تو وہ آپ کو تقریباً 2 ملین اپون یور ڈیتھ اگر ملتا ہے. اور اگین اٹس ناٹ ویری انفارچونیٹلی اے ٹاپک وی وانٹ ٹو ڈسکس، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب ہم نے سب کچھ اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا تو یہ بھی ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے. ہم اپنے ملک چھوڑ کے آئے، نیا سسٹم کو اڈیپٹ کیا، محنت کی، گھر بنایا، اب بچے ہیں، بچوں کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں. تو پھر ہمیں یہ وہ جو بات ہے کہ کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ بلی چلی جائے گی، تو وہ تو نہیں ہونا. تو اس میں پھر ہمارے پاس کیا کریٹیو ویز ہیں. تو ایک ابھی وہی ڈسکس کیا ہم نے اسٹریٹجی کہ آپ 2 ملین کی انشورنس لے لیجئے اینڈ اپون یور ڈیتھ ٹیکس فری $2 ملین آپ کے پاس آپ کی فیملی کو مل جائے گا، جو کہ آپ 2 بچوں میں ڈیوائڈ کر دیجئے، ایک کو گھر آپ دے دیجئے اینڈ یو آر ایبل ٹو جنریٹ مور ویلتھ. کاسٹ اس کی ایز کمپیئر ٹو دا بینیفٹ از اتنی کم ہے کہ وہ تقریباً 5-6 سینٹس ایچ ڈالر بھی کاسٹ نہیں کرتا. اسی طرح میں نے بات کی بزنس کی. بزنس پارٹنرشپ پہ ہم لوگ اکثر بزنسز کرتے ہیں. اس میں ایوری پارٹنر از ویری ویری امپورٹنٹ، ویری کریٹیکل. اور اگر کوئی پارٹنر کی ڈیتھ ہو جائے یا ڈسیبل ہو جائے تو بزنس کے اوپر ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے. ون بزنس اونر could be in a scenario جہاں اسے اپنا بزنس بند کرنا پڑے، forced to sell it، کیونکہ اب اس کو اچانک جتنی ورتھ ہے بزنس کی اس کا اگر 2 پارٹنر ہیں تو 50% ارینج کرنا ہے. اچانک اتنا پیسہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے انشورنس کین ڈن اے فینومینل جاب. اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر آپ کو یہ ہے کہ لائف ہیز بین گڈ، آئی ہیو ڈن ویل، لیکن بچوں کے لائف سٹائل میں جو میرے دل کے بڑی کلوز تھی کہ میں کوئی چیریٹی کروں، کوئی ویلفیئر کا کام کروں، آئی couldn't ڈو اٹ. تو اس میں آپ ایک چیپ ڈالرز ارینج کر سکتے ہیں. آپ کے few $100 a month
آپ ایک بہت اچھی اماؤنٹ کسی بھی چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کے لیے, کسی ویلفیئر سوسائٹی کے لیے, اٹ کوڈ بی ہیئر, اٹ کوڈ بی بیک ہوم, اور بیک ہوم میں تو ود دا پاور آف دس کرنسی ریٹس, اگر پاکستان ہے تو اس وقت میرا خیال ہے کہ $1 125 کا ہے پاکستان میں, اور انڈیا میں بھی آئی ایم ناٹ ٹو شیور $50-60 کے قریب روپے کے قریب ہوگا. تو پوائنٹ از دس کہ انشورنس ایک بیسکلی پول آف فنڈ ہے جس کا بیسک کانسیپٹس پچھلے 300 سال سے اور مور یہ جو چل رہا ہے, وہ کانسیپٹ اے پول آف فنڈ از سپورٹنگ ایچ ادر ہے, اور اس کو کریٹیو طریقے سے جب آپ یوز کرتے ہیں تو اٹ کین گیو یو لاٹس اینڈ لاٹس آف بینیفٹ. اور 2-3 بینیفٹ ڈسکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل بزنسز میں آپ نے بزنس کیا, بزنس اچھا چل رہا ہے, آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا سا پیسہ ڈیویڈنڈ یا سیلری کی شکل میں نکال لیا, باقی کارپوریشن میں چھوڑ رہے ہیں. اب یہ فیوچر ٹیکس لائبلٹی بن رہی ہے اور ٹیکس اس کنٹری میں بہت ہائی ہے, تو اس میں انشورنس کین ہیلپ یو ٹو برنگ دیٹ منی آؤٹ پریٹی مچ ٹیکس فری. یا یہ ہے کہ جو ٹیکس لائبلٹی آپ کی ہے, اگر ایک 20-25 سال بزنس چلنے کے بعد آپ کو ملین اور مور ٹیکس آ رہا ہے, آپ یقین کریں, کہنے کو ملین بہت بڑی اماؤنٹ ہے, لیکن جب آپ نے کسی بزنس کو 20-25 سال رن کیا ہے, ایک کامیاب بزنس کے لیے ملین اور مور کی ٹیکس لائبلٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو اپنے پیسوں کو آپ تھرو دا پاور آف انشورنس اینڈ کمپاؤنڈنگ بہت چھوٹی سی پیمنٹ کے ساتھ ایک بڑی ٹیکس لائبلٹی آپ پے آف کر سکتے ہیں. میں اکثر بزنس کمیونٹی اور اپنے کلائنٹس جو کہ بزنس رن کرتے ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ چوائس از یورس, یو وانٹ ٹیک اے بگ پین اور اے اسمال پین. بگ پین یہی ہے کہ ایٹ دا اینڈ اے ہیوج ٹیکس 54% آپ کا آدھے سے زیادہ آپ کی ویلتھ ٹیکس میں چلی جائے, یا یہ ہے کہ اسمال پین آپ مے بی 10-15% دیتے جائیے, اور اس کو بھی جب پراپرلی پلان کیا جائے تو وہ بھی آپ کے پاس واپس آ سکتا ہے. لیکن اگر نہ بھی آئے تو ایک اینڈ پہ آپ 54% دے رہے ہیں, ایک پہ آپ 8-10% میں آپ کی جان چھوٹتی ہے. تو جناب انشورنس کین ڈو ونڈر فار یو. اس کے لیے آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہے اپنے فنینشیل پلانر سے یا مجھ سے بات کیجئے. میں ہوں آپ کا دوست فضل ودود. 9056075000 انشور پرو ہے جی میری کمپنی کا نام. تو اس طرح کے انکم ریپلیسمنٹ کی ہم نے بات کی. مارگیج پے آف دا سمپلسٹ کانسیپٹ بٹ ویری ویری پاورفل. شاید ہی کوئی بہن بھائی اس وقت جو مجھے سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے اپنے گھر میں یا مارگیج کے بغیر بیٹھا ہو. تو اس صورتحال میں اگر اکیلے آپ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں, یا ہسبینڈ اینڈ وائف بوتھ ورکنگ, اب دونوں کی انکم کریٹیکلی امپورٹنٹ ہے آپ کے گھر کو کیپ کرنے کے لیے, آپ کی فیملی ہوم کو مارگیج فری کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور اگر ایک بھی دونوں میں سے خدا نہ خواستہ بلاوا آ گیا یا ڈسیبل ہو گیا یا کریٹیکلی ایل ہو گیا, تو اس کا ارینجمنٹ جو ریپلیسمنٹ ہے مارگیج پے کرنا ہے, اس کے لیے انشورنس کین ارینج یو اے چیپ ڈالرس. آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کاسٹ ورسز بینیفٹ, اٹس نو برینر گائز, یو مسٹ ہیو اٹ. کیسے ورک کرتی ہے, آپ کو کتنی اماؤنٹ سوٹیبل ہے, یہ آپ کی اوور آل فنینشیل پلاننگ میں کس طرح آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. فار دیٹ یو نیڈ ٹو کال اس 9056075000. تو یہ اوور آل آج تھوڑا سا
خیال تھا کہ انشورنس کے صرف ایک بینیفٹ یہ تو ہر وقت ہی بات ہوتی ہے کہ جی ایک بندہ ہے فوت ہو گیا ایکسپائرڈ اینڈ جی کلیم آ جائے گا، لیکن اور بھی بہت سارے اس کے پرپز فل ریزنز ہیں، کیونکہ ہم کوئی بھی اٹس ناٹ اے ویری پلیزنٹ ٹاک اباؤٹ ڈائنگ آل دو اٹس اے ریئلٹی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کل بیری میں جو ہے کتا ایک بیٹھے بٹھائے ہوا، اور ابھی میرے ایک دوست ہیں ان کا ینگ نیفیو ہیملٹن میں ہی ڈراؤنڈ اور پیسڈ اوے۔ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، پلاننگ جو ہے وہ کر لینا اونٹ باندھ کے توکل والی بات ہے۔ ہم نے پلان کیا تو یہاں تک آئے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سب پلاننگ کا نتیجہ ہے، آگے بھی پلاننگ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تھا اوور آل آج کا فیو آئیڈیاز آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ۔ ایٹ دا اینڈ تھوڑی سی ہارٹ ٹو ہارٹ کانورسیشن، اور میرا خیال ہے وہ چونکہ بات نالج اور ڈفرینٹ آئیڈیاز کی ہو رہی ہے، تو وہ میں کہیں دیکھ رہا تھا لکھا ہوا سیئنگ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بی اویئر آف فالس نالج۔ جی صاحب، غلط انفارمیشن سے محتاط رہیے، بچ کے رہیے۔ اٹ از مور ڈینجرس دین اگنورینس۔ غلط انفارمیشن آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو ٹوٹلی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ تو سم ٹائم اگنورینس از بیٹر دین ہیونگ اے فالس انفارمیشن۔ تو جناب کوئی بھی معاملہ ہے، ہیلتھ کا ایشو ہے تو ایک سرٹیفائڈ فزیشین سے بات کیجیے۔ اگر معاملہ کنسٹرکشن کے حوالے کا ہے تو یقینی طور پہ آپ چاہیں گے کہ ایک سرٹیفائڈ جو کہ اپنا کام جانتا ہے اس سے کانٹیکٹ کریں۔ اسی طرح یہ ساری چیزوں میں فنینشیل پلاننگ کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ ان سے کانٹیکٹ کریں جن کو پوری انفارمیشن ہے، جن کو ایک لمبا ٹائم ہو گیا ہے اس بزنس میں، تاکہ آپ کو ایکوریٹ اور پریسائز آتھینٹک انفارمیشن ہو، بیکاز فالس انفارمیشن از ورس دین ہیونگ نو انفارمیشن ایٹ آل۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ حاضر ہوں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔